بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز دوستو، آج میں آپ کے لیے پریوں کی قید کہانی کا پارٹ نمبر 2 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جن دوستوں نے ابھی اس کہانی کا پارٹ نمبر 1 نہیں دیکھا وہ میرے چینل پر جائیں اور اس کہانی کا پارٹ نمبر 1 دیکھیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ وہ بری طرح لہو لہان تھا۔ وزیر زادہ اسے اٹھا کر ایک سایہ دار درخت تلے لایا، اسے اپنی سرائی سے پانی پلایا اور زخم دھو کر پٹی باندھ دی۔ اس شخص نے بتایا کہ وہ ایک سوداگر ہے جسے ڈاکو دولت چھین کر زخمی کر کے یہاں پھینک گئے ہیں۔ اس کے بعد اس شخص نے پوچھا، اے نیک دل انسان، تو اس بھیانک جنگل میں کیا کر رہا ہے؟ وزیر زادے نے اسے ساری بات بتا دی تو وہ کہنے لگا، میں تمہاری اور تو کوئی مدد نہیں کر سکتا، مگر مجھے ایک منتر آتا ہے جس سے انسان جانوروں اور پرندوں کی بولیاں سمجھ سکتا ہے۔ میں وہ منتر تمہیں بتا دیتا ہوں، شاید یہ تمہارے کسی کام آ سکے۔ سوداگر نے وزیر زادے کو منتر بتا دیا اور چل پڑا۔ وزیر زادہ آگے بڑھنے لگا، ایک دریا کے پاس سے گزرا تو دیکھا کہ 2 مچھلیاں کنارے پر تڑپ رہی ہیں جو کسی طرح پانی سے نکل کر یہاں آ گری تھیں۔ ایک مچھلی نے وزیر زادے کو دیکھ کر کہا، اے انسان، ہمیں دوبارہ پانی میں ڈال دیں ورنہ ہم مر جائیں گے۔ دوسری مچھلی بولی، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ یہ آدم ذات ہماری زبان کس طرح سمجھ سکتا ہے؟ اور ویسے بھی انسان تو ہمیں بھون کر کھا جاتے ہیں۔ وزیر زادہ ان کی باتیں سمجھ رہا تھا۔ اس نے دونوں مچھلیوں کو اٹھایا اور جھیل میں پھینک دیا۔ مچھلیوں نے پانی میں غوطہ لگایا، سر اٹھایا اور بولی، ہم ہمیشہ تمہیں یاد رکھیں گی، تم نے ہمیں موت سے بچایا ہے۔ کاش کبھی وہ وقت بھی آئے جب ہم تمہاری مدد کر سکیں۔ ایسا وقت آیا تو پانی کی طرف منہ کر کے کہنا، آؤ مچھلیوں میری مدد کرو، ہم جہاں بھی ہوں گی تمہاری مدد کے لیے فوراً پہنچ جائیں گے۔ اچھا، خدا حافظ۔ پھر مچھلیاں غوطہ لگا کر پانی میں چلی گئیں اور وزیر زادہ آگے بڑھ گیا۔ کچھ آگے جا کر اس نے چونٹیوں کی ایک لمبی قطار دیکھی۔ اس وقت اسے ملکہ چونٹی کی آواز سنائی دی، کاش یہ انسان اس راستے سے ہٹ جائے ورنہ اس کے پاؤں تلے آ کر میری رعایا کی بہت بڑی تعداد ہلاک ہو جائے گی۔ وزیر زادے نے یہ سنا تو دوسرے راستے کی طرف مڑ گیا۔ چونٹیوں کی ملکہ چلائی، میں ہمیشہ تمہیں یاد رکھوں گی، اگر کبھی میری مدد کی ضرورت پڑی تو مجھے پکار لینا۔ وزیر زادہ چلا جا رہا تھا کہ اسے مدد کی باریک سی آواز سنائی دی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہ تھا مگر مدد کی آواز آ رہی تھی۔ وزیر زادے نے کان لگائے سنا تو معلوم ہوا کہ یہ آواز سامنے والی جھاڑیوں میں سے آ رہی تھی۔ وہ اس طرف بڑھا تو دیکھا کہ ایک بونا انسان جھاڑیوں میں پھنسا ہوا ہے۔ یہ بونا انسانی انگوٹھے کے برابر تھا۔ وزیر زادے نے اسے اٹھا کر ہتھیلی پر رکھ لیا۔ بونا کہنے لگا، میں اس جنگل
کہ بونوں کا بادشاہ ہوں۔ میری سلطنت ایک درخت کے نیچے واقع غار میں ہے۔ آج میں غار سے باہر نکل کر سیر کر رہا تھا کہ ایک چیل نے جھپٹا مارا اور مجھے پنجوں میں دبوچ کر لے اڑی۔ میں نے شور مچایا تو چیل نے گھبرا کے مجھے چھوڑ دیا اور میں ان جھاڑیوں میں آ گرا۔ میں یہاں سے خود نہیں نکل سکتا تھا۔ شکر ہے کہ تم آ گئے اور میری مدد کی۔ کیا میں تمہارے کسی کام آ سکتا ہوں؟ وزیر زادے نے اسے بات بتائی تو وہ کہنے لگا، اس ڈماڈم کی ایسی تیسی، میں تمہیں ایک چادر دوں گا۔ اس چادر کی خاصیت یہ ہے کہ اسے اوڑھ لیا جائے تو انسان سب کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ یہ کئی 100 سال سے ہمارے شاہی خاندان کی ملکیت ہے۔ آؤ میرے ساتھ چلو۔ وزیر زادہ چل پڑا۔ وہ 1 گھنٹے میں درخت کے پاس پہنچے تو بونا بادشاہ اپنی سلطنت میں چلا گیا۔ جب واپس آیا تو اس کے ساتھ کئی بونے تھے جنہوں نے طلسمی چادر اٹھا رکھی تھی۔ یہ چادر رومال کے برابر تھی۔ وزیر زادے نے اسے لے کر جیب میں رکھ لیا۔ بونے بادشاہ نے ہی اسے کوئی کاف کا پتہ بتایا۔ منزلوں پہ منزلیں طے کرتا، مشکلات کا مقابلہ کرتا، وزیر زادہ کوئی کاف جا پہنچا۔ یہاں ایک عظیم الشان محل تھا جس کے سامنے 2 جن پہرا دے رہے تھے۔ وزیر زادے نے فوراً بونوں والی چادر سر پر رکھ لی تاکہ جن اسے دیکھ نہ سکیں، اور وہ اطمینان سے محل میں داخل ہو گیا۔ اگر آپ اس کہانی کا پارٹ نمبر 3 دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ جیسے ہی پارٹ نمبر 3 اپلوڈ ہو تو سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔